تو یہ لکھا ہے کہ صحابین کے متعلق صحیح طرح سے تحقیق نہ ہو چکی کیونکہ وہ اب ختم ہو چکے ہیں. کسی نے کسی طرح سے کی، کسی نے کسی طرح سے، نام لیے دیتا ہوں لیکن توہین مقصود نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے ایک کو پتہ نہ چلا ہو، ایک نہ جانتا ہو اور ایک جانتا ہو، یہ تو ممکن ہے. وہ پاکستان کے بہت بڑے محقق ہیں امین احسن اصلاحی تدبر القرآن میں یہ بات فرماتے ہیں جو میں نے کہی آپ سے. اور ہم نے ایک مقالہ لکھا تھا یہی صحابین پر، اور اس میں ہم نے یہ بات بھی لکھی کہ امین احسن اصلاحی صاحب نے یہ فرمایا کہ کیونکہ یہ نابود ہو چکے ہیں، مٹ چکے ہیں، لہذا ان کی تحقیق نہ ہو سکی. ہم نے اس میں یہ جسارت کی کہ ان کی ولادت سے پہلے ان کی تحقیقات ہو چکی تھی. امین احسن اصلاحی کی ولادت باسعادت سے پہلے ان کی تحقیقات ہو چکی تھی، ان تک پہنچی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ تحقیقات نہیں ہوئی. یہ مندائیت پہ تحقیقات، صابئین پہ تحقیقات، علماء اسلام نے ان پر تحقیقات کر لی تھی. یہ ادھر نہیں آئیں، پہنچی نہیں ہیں ادھر. یہ عراق میں ان کی تحقیقات ہوئی ہیں. لیڈی ڈراور نے اس کے متعلق تحقیقات کی ہیں. اس کے علاوہ قم میں علماء نے تحقیقات کی ہیں ان کے متعلق. آغا یحییٰ نوری نے کی ہیں، اور بھی بہت سے علماء ہیں. وہی جو آپس میں ٹکراؤ تناؤ، اس کی وجہ سے نام لینا ذرا مشکل بن رہی ہے میرے لیے. تو یہ ایسی بات نہیں کہ جو تحقیقات نہیں ہو چکی، یہ تحقیقات ہو چکی ہیں. یہ کتاب بھی ہمیں آغا مرشی نجفی آیت اللہ العظمیٰ جو تھے اپنے زمانے کے بہت بڑے محقق تھے، ان کے کتب خانہ ہی سے یہ کتاب ہمیں ملی، اور ہم نے پھر اس کی فوٹو کاپی کروا کے اپنے ساتھ لائے، ہم اس کا مطالعہ کیا. لیکن صرف یہ کتاب نہیں ہے، اس صابئین پر جو تحقیقات ہیں وہ 20 کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں کہ جو ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں. ایک یعقوب جعفری صاحب ہیں، ایرانی محقق ہیں، ان کی کتاب صابئین وہ بھی ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے اور موجود ہے. لہذا یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو ہمیں مل گئی اور دوسروں کو نہیں ملی. بہت سے لوگ، ہم نے کہا کہ آغا امین احسن اصلاحی کی ولادت سے پہلے ان کی تحقیقات بہت ساری ہو چکی ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذوات اقتضا پر. برادران، سنت کا جو مفہوم ہے مختصر لفظ میں کہ وہ کام، وہ افعال، وہ اقوال، وہ طریقے کہ جو رسول اللہ نے یا معصومین نے کیے ہوں، جس طرح سے زندگی گزاری ہو اس طرح سے زندگی گزارنا، اسی کی اتباع کرنا، اسے کہیں گے ہم سنت. جو ان کی روٹین تھی، جو روش تھی، فرض کیجئے ان کی یہ روش تھی کہ وہ سحری کے وقت سوتے نہیں تھے، جلدی سو جاتے تھے، جلدی اٹھتے تھے. یہ ہے سنت رسول، سنت معصومین. دیر تک جاگنا، دیر تک سونا، یہ بنی امیہ کی صفت تھی. بنی امیہ کے لوگ دشمنان اسلام رات دیر تک گپیں لگایا کرتے تھے اور صبح دیر سے اٹھا کرتے تھے. حضرت ابو ذر کی یہ روٹین نہیں تھی، رسول اللہ کی نہیں تھی، معصومین کی نہیں تھی. یہ ان لوگوں کی تھی جو منافقین تھے. اب جو اس طرح سے کرتا ہے ان کی، وہ کس پر سنت پر عمل کرتا ہے، یہ بات بڑی واضح ہے. یہ ایک مسئلہ. تھکے ہارے بڑی مشکل سے نماز پڑھنا، جو کہہ رہے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے کیا پڑھنا. قرآن نے کہا ہے کہ یہ منافقین کی نشانی ہے، یہ منافقین کی سنت ہے، یہ منافقین کی روش ہے. اور نماز میں محو ہو جانا، جو پڑھنا اس سے محظوظ ہونا اور کسی کی طرف توجہ نہ ہونا، یہ معصومین کی سنت ہے. اب ہمارے سامنے یہ دونوں سنتیں بڑی واضح طریقے سے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس سنت پر عمل کرتے ہیں. میرے خیال میں اور تمام اسی طرح سے کام، ہم نے کہا غریبوں کی مدد کرنا،
ایثار کرنا، قربانی کرنا۔ قرآن نے بھی اس کی گواہی دی کہ مانگنے والے نے مانگا، میں غریب ہوں، میں اسیر ہوں، میں یتیم ہوں، روزے سے ہیں، سخت بھوک لگی ہے، لیکن اپنا کھانا اس غریب اور مسکین کو دے دینا، مال و دولت جمع نہ کرنا، 70 اونٹ بھی ملیں خالی ہاتھ واپس آنا، یہ جناب امیر کی سنت ہے، اور دولت سمیٹ کے رکھنا، یہ بنی امیہ کی سنت ہے۔ دولت کو جمع کرنا اور جمع کر کر کے اس کو شمار کرنا، قرآن نے کہا ہلاکت ہے ان کے لیے، یہ بنی امیہ کی سنت ہے۔ اب ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم کس سنت پر عمل کرتے ہیں، بڑی واضح باتیں ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات کے سب۔ یہ جو میں سمجھا ہوں، اللہ کرے یہی لکھا ہو، سمجھ صحیح طرح سے نہیں آئی۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیچی آواز سے کیوں درود پڑھتے ہیں، ایک زوردار آواز سے درود سب مل کے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اگر میں نہ سمجھاؤں تو بعد میں پوچھ لیں یہ کیا لکھا، لفظ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ یہ سوال کیا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جادو سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے احکامات پر ابھی بحث نہیں کی، اور یہ بعد میں برادران جو ہیں وہ جو چاہتے ہیں ان کو بعد میں جواب دے دیا جائے گا۔ برادران ایک سوال کیا ہے ایک برادر نے، اور یہ جو ابھی تک سوالات آ رہے ہیں یہ لگتا ہے برادران